دو خبریں ہیں. ایک خبر ہے کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا بزنس مین ہے, اس کو منہ کی پڑی ہے ایک طرح سے کہہ لیں. اب ان کا جناب ہلایا ہوا بندہ وہ واپس اسی جگہ کے اوپر اپنی سیٹ کے اوپر آ جائے, یہ ان کی انا کو ایک ٹرک آگے وج گیا ہے, سادہ الفاظ میں اگر کہوں. پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا کوئی اور پارٹی ہو, ان کو اپنے اس طرز ملک کے اوپر ذرا سا غور کرنا چاہیے کہ جنرل فیاض حمید کے ساتھ تو شاید اب اس کا ادارہ اس طرح سے کھڑا نہیں ہو رہا. جو سب سے انٹرسٹنگ معاملہ ہے وہ ہے بنگلہ نمبر 29. تو وہ سرکاری کاغذوں میں بنگلہ بلاول بھٹو زرداری کے نام پہ ہے. عیاشی کون فرما رہے نے؟ جاوید اقبال صاحب. سر بڑی محنت کر کے ہم اس تباہی کے مقام پہ پہنچے ہیں, تو اس سٹوری کو انجوائے کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. دو خبریں ہیں جو آپ کو, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ کرسی آپ کی چھت کے ساتھ جا بجے گی, آپ کو ہلا کے رکھ دے گی. ایک خبر. دوسری خبر جو ہے وہ مطلب وہ بھی حیران کنی ہے, ورنہ تو پاکستان میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو کسی قانون کا سامنا کرنا پڑے, یہ ان کو جناب وہ ان کے لیے موت ہوتی ہے, ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے, ان کی انا کی شکست ہوتی ہے. تو جنرل فیض صاحب نے جواب داخل کروایا ہے دھرنا کمیشن کے روبرو, اور اس پر بات کریں گے. اور ایک خبر ہے کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا بزنس مین کہ جس کے ایک اشارے کے اوپر ایک لاہور کا جو آفیسر ہے, پولیس آفیسر, تگڑا پولیس آفیسر, یعنی کہ ڈی آئی جی, جو آپ اچھی طرح جانتے ہیں, وہ ڈی آئی جی ملک لیاقت صاحب, ان کو معطل کر دیا گیا تھا بیٹھے اسی جگہ کے اوپر, یعنی کہ ڈاکٹرز ہاسپٹل میں. اور وہ جو بزنس مین ہے اس کو منہ کی پڑی ہے ایک طرح سے کہہ لیں کہ وہ ان کو بحال اسی عہدے کے اوپر کر دیا گیا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کیپ ہے اپنے ملک لیاقت صاحب, وہ ایک تو ہے کہ بڑے حق کے اوپر تھے, نمبر 1, اور نمبر 2 دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو کچھ ابرپٹلی ہوا تھا وہ شاید کسی کو یہ احساس ہوا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. پورا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ اپنے والد کے علاج کے لیے گئے تھے ڈاکٹرز ہاسپٹل ایک لٹ مار خانہ ہے لاہور کے اندر. اسی طرح وہ ایک نیشنل ہاسپٹل ہے, وہ بھی قصاب خانہ ہے لاہور کے اندر. تو یہ دو ہاسپٹل جو ہیں یہ بدنام زمانہ ہیں. آپ اچھے بھلے جاتے ہیں اور مطلب آپ کا جو ہے وہ جیب خالی, گھر خالی, بینک بیلنس خالی. ایک مریض جو ہے وہ کسی بخار کی دوائی لینے گیا, اس کو وینٹیلیٹر پہ لٹا دیتے ہیں. اس طرح کے وہاں پہ سین ہوتے ہیں. اور پیسے کے وہ ایک انڈین فلم ہے گبر سنگھ بیک آئی تھنک, اس میں وہ جو باتیں انہوں نے کہی تھی, جو کی تھی باتیں, وہ اسی طرح ہاسپٹل کا ذکر تھا. ہاسپٹل میں ساری چیزیں انہوں نے دکھائی تھی کہ ڈیڈ باڈی وصول ہوتی ہے اور اس کے اوپر جناب وہ پیسے کے پوسٹر لگا رہے ہیں کہ آپ کا مریض بڑے کریٹیکل کنڈیشن میں ہے, پیسے دیں, لاکھوں روپے دیتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ لاش تب اٹھانے کو دیں گے اجازت اس کی کہ جب آپ پیسے دیں گے. تو اسی طرح کے یہ والے سین ہیں. ڈاکٹرز ہاسپٹل, اگر آپ کو یاد ہو تو ایمان ایک بچی تھی, اس کا بھی ایک طرح سے قتل ہی ہوا تھا. یہ بڑے دکھ والی باتیں ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی بتانے والا نہیں ہے, کوئی جناب داد رسی کرنے والا نہیں ہے. جو جس کا جی کرتا ہے وہ کرتا ہے اس ملک کے اندر. لیکن جو یہاں پر ہوا تھا وہ مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میاں عامر صاحب ہیں ان کا یہ ایک بزنس وینچر ہے, وہ اس کے پارٹنر ہیں, اور وہاں پر ان کو لگا کہ یہ ڈی آئی جی تو بھارا پڑ جائے گا ہمارے اوپر, تو اپنے چینل کے 2 رپورٹر بھیجے, وہ پورا واقعہ آپ کو سنایا ہوا ہے. بیٹھے ان کو معطل کر دیا. تو ابھی تو الیکشن کال ہو چکے ہیں, الیکشن شیڈول جاری ہو چکا ہے, تو الیکشن کمیشن کی اجازت کے بغیر نہ کسی کو ہٹایا جا سکتا ہے نہ لگایا جا سکتا ہے. یہ تقرر اور تبادلے جو ہیں اس کے اوپر پابندی ہے. لیکن ملک لیاقت کے معاملے کے اوپر میاں عامر محمود صاحب کا ڈنڈا اتنا بڑا تھا, ہم پنجابی لاہوری زبان میں کہتے ہیں کہ پاوا ڈاڈا سی, یوں کہہ لیں. تو وہ جناب سسٹم برداشت ہی نہیں کر سکا میاں عامر صاحب کا دباؤ. اور میاں عامر صاحب جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ وہ بڑے جو کہتے ہیں نا کہ وہ جڑیں ان کی گہری ہو چکی ہیں. اب وہ ان کو ہلانا جلانا مشکل ہے. وہ پاور پالیٹکس کے یہ, یا وہ ایک پاور بروکر آپ کہہ لیں, پاور پالیٹکس کے کہہ لیں کہ ایک اہم کھلاڑی بن چکے ہوئے ہیں. تو اب ان کا جناب ہلایا ہوا بندہ وہ واپس اسی جگہ کے اوپر اپنی سیٹ کے اوپر آ جائے, تو یہ
میاں عامر محمود صاحب کے لیے ایک چیلنج ہے. یہ ان کی انا کو ایک ٹرک آگے بج گیا ہے، سادہ الفاظ میں اگر کہوں، یہ ان کی انا کی شکست ہوئی ہے. اور میاں عامر محمود کو جو لوگ جانتے ہیں وہ یہ باتیں دل میں رکھتے ہیں، چھوڑتے نہیں، اور وہ پورا جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ پیچھا کرتے ہیں. تو پتہ نہیں اب کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے. ان کے بحال ہونے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مختلف جگہوں کے اوپر بیٹھے ہوئے اہم لوگ ہیں، اہم ذمہ دار ہیں، انہوں نے اس واقعے کے اوپر سٹینڈ لیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ سی ایم صاحب کو بھی کہا ہوگا میرا خیال ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر سی آئی اے بڑا اچھا کام کر رہا ہے، اگر اس کے ہیڈ کو ہم یوں کر کے ذلیل کر کے اتاریں گے تو ادارے کا مورال بیٹھ جائے گا. تو یہ اس کی وجہ بنا ہے. تو بہرحال ایک اچھا فیصلہ ہے. اب آگے میاں عامر صاحب نے کیا کرنا ہے یہ ان کی مرضی ہے، وہ جو کریں گے. سسٹم اس ملک میں تو جس کا زور چلتا ہے وہ کر لیتا ہے. فی الوقت ملک لیاقت صاحب کے جو باسز تھے یوں کہہ لیں، انہوں نے سٹینڈ لیا اس کے اوپر. ویسے تو آئی جی صاحب بھی جو تھے وہ بے بس تھے. تو بہرحال اب ملک لیاقت صاحب واپس آ چکے ہیں، وہ اسی پوزیشن کے اوپر ہیں، ڈی آئی جی سی آئی اے لاہور. اور اب میاں عامر محمود صاحب کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. فیض حمید صاحب والی جو بات ہے سب سے انٹرسٹنگ بات میں نے آپ کو اینڈ میں بتانی. فیض حمید صاحب پیش نہیں ہو رہے تھے. یہ پچھلے بلاگ میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ بچاؤ 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 کرتے ہوئے وہ آرمی چیف کے پاس پہنچے، اور آرمی چیف نے ان کو کہا کہ جی کہ جائیں جا کے سسٹم کا سامنا کریں. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ کل رات کو کچھ اہم لوگوں سے ملاقات میں یہ ذکر رہا، لیکن فیض حمید صاحب کو جو ہے وہ اب کسی مطلب کہہ لیں کہ وہ کنسیڈر ہی نہیں کیے جا رہے سسٹم کے اندر. تو ان کو رکھنا بچانا جو ہے وہ میٹر ہی نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں کہ اس کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہیے. اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن میں نے پھر چونکہ پہلے ولاگ کرنے سے پہلے میں نے ایک دو اور بندوں سے رابطہ کیا تھا، تو پاکستان کی ایک اہم شخصیت کے ساتھ میری بات ہوئی اور ان سے میں نے پوچھا کہ جی کہ آرمی چیف کے ساتھ ان کی کوئی ملاقات ہوئی ہے. تو ان کا جواب تھا کہ نو، اس طرح کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. بہرحال وہ اگر میں کسی رپورٹر کی خبر کی میں تردید تو یا اس کو میں کہہ لوں کہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ وہ خبر ٹھیک نہیں ہے، میرے ذرائع نے کہا کہ وہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا. تو بہرحال یہ ہے کہ فیض حمید صاحب جو جان بچا رہے تھے، سامنا نہیں کر پا رہے تھے، ان کو جواب داخل کرنا پڑا ہے. تو آج انہوں نے جواب داخل کر دیا ہے، اور اس جواب میں انہوں نے لکھا ہے کہ جی کہ فیض آباد دھرنے کے اوپر میرا کردار اس سے زیادہ اور کوئی نہیں، کہ مجھے جو اس وقت کی گورنمنٹ نے حکم دیا تھا میں نے وہ کر دیا. اب دیکھیں نا کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار. اس وقت کے وزیر داخلہ جو تھے ان کا نام تھا احسن اقبال. احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ ان کی صفائیاں دے رہے تھے. ان کے ساتھ جنرل فیض حمید نے کیا 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 نہیں کیا ان کی گورنمنٹ کے ساتھ. لیکن چونکہ اب اگلی گورنمنٹ لینی ہے، اگلی گورنمنٹ میں آنا ہے، تو اگر ہم جو ہے وہ جنرل فیض، جنرل باجوے کے نام لیں گے، نواز شریف صاحب نہیں نام لیتے، تو ادارہ جو ہے وہ یا سسٹم جو ہے وہ مائنڈ کرے گا تو اگلی باری کو مچ نہیں آنا. مائنڈ کریں گے تو پھر وہ جناب ہمیں راستہ نہیں ملے گا، راستہ نہیں ملے گا تو پھر حکومت میں کیسے آئیں گے. تو یہ سوچ ہے پاکستان کے جو انقلابی قسم کے سیاستدان ہیں کہ وہ محض اقتدار میں آنے کے لیے، پوزیشن میں آنے کے لیے، یا تو نا کہ آپ آ کے کچھ کر لیں، آ کے بھی نہیں ہوں کچھ. تو بہرحال وہ نواز شریف صاحب کے مطالبے اپنی جگہ کے اوپر کہ یہ وہ کیوں سب کچھ ہو رہا تھا، پاناما میں سے اقامہ کیوں نکل رہا تھا، جنرل فیض حمید صاحب نے ججوں کے ساتھ ملاقاتیں کیوں کی تھی، انہوں نے یہ بات کیوں کی تھی، انہوں نے وہ کیوں کیا تھا، اچھا بھلا ملک چل رہا تھا، یہ کیا ہوا تھا، وہ کیا ہوا تھا. جب گواہی دینے کا وقت آیا ہے تو انہوں نے کہہ دیا جی وہ تو روٹین میٹر، مسئلہ ہی کیوں نہیں، وہ تو یہ تھا، وہ تو آنا نہیں چاہ رہے تھے، تو وہ تو یہ تھا، تو وہ یہ تھا. صفائیاں کیوں کہ ہمارے پرابلم جو ہیں وہ یہ نہیں، ہمارے اقتدار کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. تو یہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا کوئی اور پارٹی ہو، ان کو اپنے اس طرز ملک کے اوپر ذرا سا غور کرنا چاہیے کہ جنرل فیض حمید کے ساتھ تو شاید اب اس کا ادارہ اس طرح سے کھڑا نہیں ہو رہا. تو اے جناب گھر بیٹھے ڈری جا رہے ہیں.
घर बैठे नु सलाम। तो बहरहाल फैज़ हमीद साहब को जो एक तासुर है कि ये कमीशन इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इनका अगर कहीं से बिगड़ सकता है तो वो वही जगह है जहाँ से जनरल क्या नाम था जी उनका, परवेज़ मुशर्रफ साहब का कुछ बिगड़ा था। तो आने वाले दिनों में देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। अभी ये केस चलना है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अपनी राय देनी है। अभी ये जो कमीशन ने जो भी रिपोर्ट देनी है ये कोई हतमी रिपोर्ट नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसके ऊपर अपना कोई फैसला दे सकती है। तो जो सबसे इंटरेस्टिंग मामला है वो है बंगला नंबर 29। बंगला नंबर 29 जनाब मिनिस्टर इनकलेव इस्लामाबाद में है, और ये बंगला नंबर 29 में बज़ाहिर कोई फैमिली क़याम पजीर नहीं है। ये जिसके नाम के ऊपर अलाट है वो बंदा बैरिया टाउन में रहता है, और उस बंदे के पास रियासत पाकिस्तान के 2 ओहदे एक वक्त में रहे हैं। और बंगला नंबर 29 जो है वो इंटाइटलमेंट ना होने के बावजूद उसी शख्सियत के पास आज की तारीख तक है। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसी शख्सियत का बंगला नंबर 29 पर कब्ज़ा है। और बंगला नंबर 29 में जो फैमिली बंदे ने, मतलब इस्लामाबाद में रहता है, टॉप क्लास का अफसर है, और रहता फैमिली उसकी बैरिया टाउन में रहती है, और उसकी वीडियोस आप देख चुके हैं। अब उसने इस्लामाबाद में एक घर जो जिसकी इंटाइटलमेंट उसकी ख़त्म है, यानी कि वो मजाज नहीं है वो वाला घर रखने का, और वो घर उसने एक सियासतदान के जो कह ले के मर्जी से रखा हुआ है, और उस सियासतदान का नाम है बिलावल भुट्टो। तो अब वहाँ पर क्या होता है, सवाल ये पैदा होता है कि बंगला नंबर 29 में होता क्या है। तो कॉमन सेंस वाली बात है, वीडियोस आप उसकी देख चुके हैं। तो फैमिली उधर रहती है, तो यहाँ पर वो जो है वो जाहिर है कि कुरान खानी तो वहाँ पे नहीं करवाते ना, कि मैंने वो घर इसलिए रखा हुआ कि मैंने इबादत करनी होती है, तो मैंने वहाँ पे मैंने जाके कि मुझे दुनिया के लोग सताए ना, मुझे घर वाले तंग ना करें, मेरी बेगम मुझे जो है वो तंग ना करे, और मैं वहाँ पर जाके अकेला जो है वो जो ले लूँ, त्याग लेता हूँ, थोड़ी देर मुराकबे में चला जाता हूँ, मैं कोई वजीफ़ा करता हूँ, कोई चिल्ला काटता हूँ। नहीं सर, इस तरह अब कॉमन सेंस की बात है कि वो वीडियोस जो आपने देखी हैं। अच्छा, मैं पूरी कहानी बता देता हूँ आपको, कहानी क्या है। ये जो बंगला नंबर 29 है, आपको याद होगा कि पिछले दौर तक जो इंटाइटलमेंट थी वो थी जो वफाकी काबीना के अराकीन के अलावा भी जो लोग थे सरकारी आला नस्ल के मुलाजिम, उनको मिनिस्टर इनक्लेव में जगह जो है वो होती थी कि वो उनको घर मिल जाते थे, अलॉट करते थे, वो रह सकते थे। फिर इमरान खान साहब की हुकूमत में हुआ ये कि उन्होंने ये इंटाइटलमेंट ख़त्म कर दी और सिर्फ कैबिनेट तक महदूद कर दी कि जो मिनिस्टर इनक्लेव है उसमें जो फेडरल कैबिनेट के जो अराकीन हैं वही क्या उनको रह सकेंगे, उनको अलॉट होंगे। अच्छा, जो जावेद इकबाल साहब हैं, जो साबिक चेयरमैन नैब हैं, साबिक सीनियर तरीन जज सुप्रीम कोर्ट हैं, और लापता अफराद कमीशन के अभी तक वो सरबराह हैं, उनको ये उन दिनों प्लाट अलॉट हुआ था घर बंगला नंबर 29। तो वो चल रहा था मामला। फिर जब वो टाइटलमेंट ख़त्म हो गई तो फिर भी इनका कब्जा था। अब जो अफसर थे वो कहते थे कि बेजिकुलो जान में चढ़ाई। तो फिर जब ये हुकूमत इमरान खान साहब की ख़त्म हुई तो पीपल्स पार्टी वालों ने कहा कि जी बंगला चाहिए, बंगला दें, दें वज़ीर ख़ारजा को अफसर ने कि यार के खाली करवाने का नादर मौका है कि ये बंगला अलॉट कर दे हम बिलावल भुट्टो ज़रदारी के नाम। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि जी कब्जा लेके दें। इधर जनाब सरकार पाकिस्तान चढ़ गई इनके ऊपर, किनके ऊपर, जावेद इकबाल साहब के ऊपर, कि जी बंगला खाली करो। अब बंगला खाली करने के लिए जब दबाव बढ़ा तो उन्होंने अपने जो, मुझे जिस बंदे ने बात बताई ने क्या इधर रब्ता किया अपने दोस्तों से, क्योंकि उन्हीं के आदमी हैं, समझे ना इस बात को, उनके तारीख उठा के देखें कि वो क्या थे क्या हैं, और चली जा रहे हैं 2-2 जगह पे नौकरी, और मेरा ख्याल है कि वो कोई किराया शराया भी नहीं देते जो इस बंगले का देना होता है। बहरहाल इधर वालों ने फिर रब्ता किया अफसरों के साथ। अफसरों ने कहा जी सानू कोई टेंशन नहीं, यानी वो जो हाउसिंग वाले हैं ना, उन्होंने कहा हमें कोई टेंशन नहीं है,
اب یہ تو بلاول بھٹو صاحب جانے اور جاوید اقبال صاحب جانے. بلاول صاحب کو چاہیے ان سے لے لیں, نہیں چاہیے تو سانو کی اعتراض ہے, ہم تو غریب لوگ ہیں, ماڑے افسر ہیں ہم. سر جی وہ پھر ادھر والوں نے بلاول صاحب سے بات کی کہ بلاول صاحب تسی کی کرنا, چھوٹو تہاڈا بلاول ہاؤس اپنا ہے, وہ غریب آدمی ہے بیچارہ, عیاشی کرتا ہے نا, تو کرن دے انہوں, تانوں ہی کہندا. سوری. بلاول صاحب نے کہا کہ جی چلیں ٹھیک ہے, کوئی گل نہیں, تسی رکھو, مجھے نہیں چاہیے. تو وہ سرکاری کاغذوں میں بنگلہ بلاول بھٹو زرداری کے نام پہ ہے. عیاشی کون فرما رہے نے؟ جاوید اقبال صاحب. تو جناب یہ یعنی کہہ لیں کہ ستم ظریفی دیکھیں, یا جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں, کہ جو جاوید اقبال صاحب ہیں, کہ اس میں ایک لیسن کہنا چاہیے یا ایک حقیقت, ایک کہ آپ اگر پاکستان کے اندر کچھ کوارٹرز میں آپ کے اگر مراسم ہیں تو آپ کے خلاف ویڈیو آ جائے, آپ جناب اخلاقی طور کے اوپر جو ہیں وہ اخلاق باختہ ثابت ہو جائیں, بد کردار ثابت ہو جائیں. آپ ایک, اور یہ بھی قانون یہ کہتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ 2 سرکاری عہدے نہیں رکھ سکتا, پروفیٹیبل جو آفس ہوتے ہیں وہ ہولڈ نہیں کر سکتا, لیکن وہ پورے دھڑلے کے ساتھ چیئرمین نیب بھی رہے اور پورے دھڑلے کے ساتھ وہ لاپتہ افراد کمیشن کے سربراہ بھی رہے, 2 تنخواہیں لیتے رہے, 2 پینشنیں بھی لیں گے, بلکہ 3 پینشنیں, ایک تو چیف جسٹس والی بھی پینشن ان کو ملتی ہے. تو کرنا کیا ہے کہ اپنے جو ہے وہ صرف آنکھیں بند رکھنی ہیں اور جو ہوتا ہے وہ ہونے دیں بس. تو یہ جو جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب جیسا جو کردار ہے اور اس کے ساتھ جو ریاست کا ٹریٹمنٹ ہے, یہ اس سے سمجھ جائیں کہ پاکستان کی ریاست کیسے چلتی ہے. سر بڑی محنت کر کے ہم اس تباہی کے مقام پہ پہنچے ہیں. تو میں زیادہ جذباتی ہو جاؤں گا, ٹائم بھی میں زیادہ آپ کا لے چکا ہوں. تو اس سٹوری کو انجوائے کریں, پھر ہم اگلے ولاگ میں کچھ اور نئی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. فی الوقت اتنا ہی. اللہ حافظ.